وہ مجھے یاد ہے حضرت جی، میرا بچپن تھا تمہارے وہاں نا، یہاں وہ سرگی ایک جگانے والا آتا تھا، اب تو دو ہی بڑا عجیب ہے، ادھر سرگی دا ویلا ہے، پھر رمضان دی سرگی ہے، وہ جناب کو پیپا کٹن ڈیا ہے، کوئی ڈول کٹن ڈیا ہے، کوئی کچھ کرن ڈیا ہے، کوئی کچھ کرن ڈیا ہے۔ وہ جناب وہ جگاتا تھا، ایک بزرگ تھے تو حضرت کلام پڑھ کے جگایا، اور کلام وہ اتنے ہی پڑھتے تھے، اللہ مجھے سارا کلام نہیں لگا لیکن میں نے جتنا بابا جی سے سن کے یاد کیا میں نے اتنے دیر ایک لائی ہے، وہ حضرت سرگی پڑھا کرتے تھے۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے، کھلا ہوئے، بس ہم بھی سو گئے، بس ہم نے آپ کا در چھوڑ دیا، ہم نے جھولیاں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے پھلانا شروع کر دی۔ امام علیہ سنت دیکھو نا کمال لکھا ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، آئے کمال کیا کشید ہوگی امام علیہ سنت، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا ہے، کیا کبیت ہوگی امام علیہ سنت، لے خبر جلد، لے خبر جلد، لے خبر جلد غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، امتی جو کرے فریاد حال ظاہر میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور امام صاحب نے فیصلہ فرما دیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ سائی وال میں نا مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی بڑی باکمال شخصیت، صاحب تسلیم بزرگ تھے، عالم تھے، فاضل تھے، فقیہ تھے، واقعتاً صوفی تھے، اور میری صرف ایک ہی ملاقات ہو سکی، اور وہ بھی جب ہم جامعہ نظامیہ پڑھتے تھے لاہور، تو حضرت کا ہمیں پتہ چلا کہ ایک مناظرہ ہو رہا ہے ساہیوال میں، تو ہم پھر وہ دیکھنے گئے، یہ ماشاءاللہ اسی طرح بڑا سٹیج تھا، تو ہم ذرا بڑی جلدی آ گئے، ہم آ کے بیٹھے بھی بالکل سامنے، تو دوسری طرف سے وہ سارے آ گئے، وہ مسئلے جو مناظرہ تھا اس کا موضوع تھا مسئلہ حاضر ناظر، ہم بالکل میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف سے سارے ہی آ گئے، حضرت کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی، حضرت جب آئے نا تو آپ اکیلے ہی آئے، میں کیونکہ بالکل سامنے تھا، وہ جو دوسرا گروہ تھا نا بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا لے بھائی وہ تو بابا تو کلا، نہ کتاباں نہ شاگرد، اسی تے ٹال آنا پڑ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ صرف بابا نہیں ہے، یہ ان کا بابا ہے، اور جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ اکیلا ہی لاکھوں کو بھاری ہوتا ہے، بڑے خوش ہوئے، وہ جج صاحبان بیٹھ گئے، مناظرے کے سارے معاملات طے ہو گئے، حضرت نے گفتگو کی ابتدا فرمانی تھی، جب آپ کے پاس اسپیکر لایا گیا نا تو آپ فرمانے لگے بھائی مناظرہ یہ ہے، دلیل یاد آ گئی تو جیت گئے، نہ آئی تو ہار گئے، تو میں تو بوڑھا ہو گیا، مجھے نہیں باتیں یاد رہتی، اور آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کریں، انہوں نے کہا یہ وکھرا انداز کیوں ہے، آپ نے فرمایا اس طرح کرو، یا حضور نبی علیہ السلام دکھا دو یا دیکھ لو، آپ نے فرمایا دیکھ لو یا دکھا دو، اب حضرت جی دکھا تو سکتے نہیں تھے، دیکھتے تو مسلک کا جنازہ نکل جاتا تھا، پھر تو دفن ہو گیا نا ان کا مسلک کا، وہ کیا ہوا، اور ان کو پتا تھا بابا نے جو گیا ہے یہ بھی نہیں بابا نے، وہ ایک بھاگا دوسرا بھاگا تیسرا بھاگا سارے بھاگ گئے، حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ہوئے وہ بخار نہیں ہو سکتے، ویکھ ہی لیندے ہیں نیاں دا بھلا ہو جانا سی، بہت بڑی شخصیت ہے، اور یہ نہ کو سمجھے کہ نہیں ٹھیک ہے قحط الرجال ہے لیکن بندے ہیں، یہ نہ سمجھے، لیکن ذرا تھوڑا سا نا وہ اپنے آپ کو چھپا گئے ہیں آپ سے، وہ آپ سے بڑے ناراض ہیں، وہ آپ سے بڑے ناراض ہیں، کیوں بلا، وہ کہتے ہیں جو سودا ہم لے کے بیٹھے ہیں یہ مانگتے نہیں آگے،
میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کی دکان ہے، اس میں لال ہے، اس میں یاقوت ہے، اس میں مرجان ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ آ کے آپ کو کہ جی ایک پا گویا لگ جائے گا، کیا گزرے گی آپ کے دل میں؟ یار میں یاقوت لے کے بیٹھا ہوں، یہ گوبر مانگ رہا ہے، پھر آپ کہ نہیں دیوانہ ہوگا، دوسرا بھی آ کے گوبر ہی مانگے، تیسرا بھی گوبر ہی مانگے، چوتھا بھی گوبر ہی مانگے، تو پھر آپ نے یہ کہہ کے دکان بند کر دینی ہے، شاید اب کوئی یاقوت کا طالب ہی نہیں رہا۔ میرے بزرگوں نے 100 سال عمر پائی ہے، میرے دادا پیر مرشد، جب وقت اخیر آیا آپ رویا کرتے تھے اکثر، آپ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو آئے، جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا، جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا، کوئی آیا جی کم نہیں چلن دیا، کوئی آیا جی پتر نہیں ہون دیا، کوئی آیا جی یہ ہو گیا، کوئی کبھی کو آیا ہی نہیں حضرت اس کے لیے۔ ان کو گلے ہیں آپ سے بڑے، جو ہم یہ بیٹھے ہیں وہ کبھی مانگنے کوئی نہیں آیا، تو بندے ہیں حضرت، لیکن پھر کیا ہوا ہے وہ اپنا آپ تھوڑا سا بدل گئے، ہاں بندے بڑے ہیں، کیونکہ میں وہ کہتے ہیں جڑا بولے وہی کنڈا کھولے، تو میں نے کوئی کنڈا کھولنے کا شوق ہے، میں اس لیے نہیں بولوں گا، بندے ہیں۔ وہ تھا نا حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ، وہ آپ کا مرید تھا، تو اس نے کو کہہ دیا حضرت اللہ آپ تو خود بڑے باکمال شخصیت ہیں، حضرت کو بندہ کو کون ہے اس وقت بندہ، کون ہے نہیں اس وقت بندہ؟ آپ نے فرمایا اس نے وہ خربوزے لگا رکھے ہیں فلاں جگہ پہ، اور کہ انہیں نا فلانی جگہ خربوزے لائے ہے، حال مست ہے، ایسے نہیں نظام بھی بگڑ گیا تھا۔ وہ مرید گیا، جا کے دیکھا واقعی بابا اکھاں بند کر کے بیٹھے، جا کے کہتا ہے جی خربوزے لینے، میں کہا بھائی یہ بیچنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا نہیں لینا میٹھا ہے تو لینا چیک کر کے، میں کہا کر لے، وہ ایک کٹیا تھا میٹھا، انہوں نے جان کے سٹ چھڑے، پھکا ہے، دودھ جاتی پوری ریڑھی میں چیک کر کے سٹ چھڑی، بابا کوئی نہیں بولے، انہوں نے کہا واقعی حال مست۔ پھر ایک دن مرید عرض کرتا ہے آج کل کون ہے؟ آج کل فلانی جگہ بندہ تو پانی بیچتا ہے، لیکن بندہ بڑا سختی ذرا دھیان نہ جائے، وہ پھر چلا گیا، جا کے دیکھا واقعی بندہ ہے، مشک اس نے کندھے پہ اٹھائی، ہاتھ میں گلاس پکڑے گئے، جا کے کہتا ہے جی پانی پینا، انہوں نے کہا میں بھی پیانی کھلوتا ہوں، پڑ گلاس، انہیں گلاس پڑے، انہیں مشک تھوڑی جی اینج کی تھی، وہ پانی صاف تھا، وہ جان بوجھ کے اس نے پانی گرا دیا، وہ کہتا پانی کے سٹے تھے، کہتا جی کسی نے کٹ کے جانا میں، فرمایا خربوزے والا سمجھے، خربوزے والا سمجھے، اپنے پیر میں بھی کئی بار اپنی یاد چ رہے نہ کدن کا نواں کام ہو جائے، بندے بڑے بندے بڑے بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ نا لاہور تھا، اور ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے باہر نکلنا، پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، میں نے کو تھوڑا سا لیا بدلا ہوا تھا تاکہ پچھانے کوئی نہیں، تو میں جیب میں نا صرف جی وہ 30 روپے لے کے گیا، میرے پیٹ میں درد تھی، میں نے جا کے نا اس کو کہا ایک رائزے کیپسول دے دے، انہیں میں نے دیتا حضرت 19 روپے کا کیپسول آیا، 1 روپے اتوں بچے 10 روپے میں، ایک بندہ آیا حضرت، اس نے آ کے نا دروازہ کھولا اور کہتا ہے علی تے حسین دا نام، حسین دے نام دا کچھ دے، میرے تو ادھر لگ گئی سیدھی، وہ میرے پاس 11 ہی تھے، وہ ٹھہرا ٹھورا کوئی نہیں، وہ صدا دے کے چلا گیا، میں حضرت اس کے پیچھے بھاگا اور میں نے 11 روپے نکال کے کہا میں یار جان بھی دیا نا تو دویاں دا مول نہیں پہنتا ہے، لیکن میرے کل ہے 11 روپے ایک قبول کر، وہ کہنا پھر ایک گل میں تین دسا، کہنا تم ہی ہو تو میں بھی ہوں ہی ہوں، میں حضرت میری کتنی دیر سڑک پہ کھڑے رہ کے مجھے کوئی پتا میں کہاں کھڑا ہوں، حضرت نہ لاہور یاد نہ بچے یاد نہ بیوی یاد، کتنی دیر میں سڑک پہ کھڑا نہ گھومتا ہی رہا کہ وہ کیا چیز تھی، وہ گدڑی میں لال تھا، گھما کے رکھ دیا تھا۔ ایک دفعہ اس طرح میرا باپ پڑا، میں لاہور جا رہا تھا تو یہ مرید کا کراس کر کے نا راوی ریحان شریف اور مرید کے درمیان میں نے دیکھا سڑک پہ بابا جی کھڑے ہیں اور سڑک پار کرنا چاہتے ہیں، پار نہیں ہو رہی ہے، وہ میں نے کہا لاوی نے کی تیرے لیے اللہ نے لکھی، میں نے جا کے گاڑی سائڈ پہ لگائی، گاڑی کو لاک کیا، آگے بابا جی کا ہاتھ پکڑا، بولے کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں ہاں میں سڑک کراس کر رہا ہوں، میں حضرت پہلے اس سائڈ سے ٹریفک روکی، میں لے گیا،
جب وہ والی سائڈ آئی میں اس سائڈ پہ ہو گیا, میں نے پھر ادھر سے ٹریفک روکی نہیں. وہ میری ایویں نظر پڑی تھی کہ بابا جی کا خصا تھا نا وہ پھٹا ہوا تھا, اور ان کی یہ والی انگلی نا خصے سے باہر آئی ہوئی تھی, اور کپڑے بھی تھوڑے اسی طرح تھے. میں سمجھا بابے ہوئی بابے گری, میں جیب چ یہاں جا رہی ہوں 500 کا نوٹ کٹ کے نا بابے نے پڑھایا, تے میں نسن لگا, بابے نے لات پڑ لیا کٹ کے, اور انہیں سر میں اشارہ کر کے کھلو, میں کھلو گئی. انہیں ادھر رکھ کے نا نوٹ دونوں ہاتھوں میں اس طرح کر کے انہیں اس طرح کیا, تو وہ نوٹ نا مٹی بن کے اڑ گیا. مجھے آگے سے کہتے کہ مولوی اسی تے ہی سمجھے, تو پتہ نہیں کی سمجھ لیا ہے. میں اللہ دوڑ گیا. بڑے رنگ ہیں لیکن صدا پھر وہی آ رہی ہے, ہم تم آئے بکر کوئی سایہ نہیں. میرے پیرو مرشد جو ہے 100 سال ہو گیا جڑا سودا سی لے کے بیٹھے, کوئی لین ہی نہیں ہے. دیکھو نا حضرت حضور بلے شاہ نے کیا کمال دکھا. میں تو سارا دن کا اسی کا مزہ لے رہا ہوں. کیا کہتے ہیں, جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا, جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا, جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کدھر گئی وہ ڈھونڈ ہے, کدھر گئی وہ ڈھونڈ, کدھر گئی وہ ڈھونڈ. اب تو مادیت پرستی کا غلبہ ہے. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا, جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کدھر گئی وہ ڈھونڈ. علامہ محمد اقبال, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. حضرت جی اے سارے پنڈ نوں مینوں آؤ, اے تہاڈے سارے نوں مینوں گل سن لو. اب نہ آئے کوئی, اے تہاڈے سارے نوں انہاں آئے کوئی گل سن لو, کوئی گل سن. واف بیت اللہ فرما رہے تھے منصور آ گیا, جیسے آپ نے کیا. وہ لوگوں نے طواف چھوڑ کے نا منصور کو پروٹوکول دیا. حضرت سالم نے نہیں طواف چھوڑا, منصور کو بڑا غصہ لگا, یہ مولوی نے مجھے پروٹوکول دیتا. لیکن حضرت جی روح بھی تو تھا, علم کا روح, پھر علم کے ساتھ عمل کا روح. حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں نا کچھ علماء آئے کہ حضرت جو روح لوگوں کے دلوں پہ آپ کا ہے ہمارا نہیں. کتابیں تو آپ نے بھی وہی پڑھی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. آپ نے فرمایا کتابیں دیکھو جی پڑھی ہیں, عمل ہی کو دیا کوئی نہیں ہے. عمل کا بڑا روب ہوتا ہے حضرت جی. منصور میں اتنی ہمت نہیں پڑی کہ وہ حضرت سالم کو پوچھے کہ حضرت اسی پروٹوکول کیوں نہیں دیتا. طواف وہ بھی کرنا شروع ہو گیا, لیکن طواف کوئی نہیں کر رہا, وہ بھی پیچھے طواف کرتا کرتا کو پلان بنا رہا ہے کہ جڑا نا کی کراں کہ حضرت بھی میرے چاہنا میں چاہ. یہ حضرت جی بہت بڑی آزمائش ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ایتھے آگے بڑے بڑے سام رہ گئے, ہم رہ گئے جی. ہم آنے سے پہلے ٹیلی فون آپ کو کر کے کہتے ہیں 40,000 اکاؤنٹ بھیج پھر تمہاری تو چھوڑو نا جی صاحب, ارے تو کتاباں پڑھی پھر بھی طالب زردہ ہو. اسی رہ گئے جنہوں نے علاج کرنا تھا خود ہی بیمار ہو گئے. ان کا کیا کرے, جنہوں نے علاج کرنا تھا, جنہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہی بیمار ہو گئے. ہم ہی کہہ رہے ہیں جی اتنے لوں گا پھر آؤں گا, پہلے اتنے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو پھر آؤں گا. خود ہی بیمار, جنہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہی بیمار ہو گئے. اب ڈاکٹر بھی بیمار ہوں گا, پہلے بیمار ہے. کیا بنے گا, کیا بنے گا, کیا بنے گا. حضرت سالم بہت بڑی آزمائش ہے حضرت. یہ ضرورت ہے پتر, اس کو ضرورت رہنے دینا. مجھے آج اتنی ضرورت تھی, مجھے میرے اللہ نے دے دی ہے, اس لیے میں نے کہا بیٹھ جا. کل ذرا دوبارہ سے پھر وہ اس نے بھی یہی داؤ کھیلا. حضرت سالم کے قریب آ کے کہتا ہے حضرت سب نے طواف روک کے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا. میں بڑا خوش ہوں آپ سے, بادشاہ وقت ہوں. کچھ بتائیں, کچھ مانگے, میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. آپ کھڑے ہو گئے, غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا او منصور تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. منصور نے عرض کی حضرت میں خوش ہوا ہوں آپ کے کسی فعل کی وجہ سے, کچھ دینا چاہتا ہوں, دعوت گناہ کیا ہو گئی. آپ نے فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے. فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے. یہ کہہ کے حضرت نے پھر طواف شروع کر دیا.
آپ نے 7 چکر مکمل کیے, مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے, آپ زمزم شریف پیا, آپ تشریف لے گئے, منصور بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل آئے نا, اس نے آ کے پھر ہاتھ پکڑ دیا, عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی, معافی دے دے. فرمایا معاف کیا. عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر ہے نا, اب مانگے کچھ. آپ نے فرمایا اچھا تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے, پھر تو ہی بتا دین مانگو کہ دنیا مانگو. عرض کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگے. حضرت سالم رو پڑے. آپ نے فرمایا منصور تو کیسی باتیں کرتا ہے, ارے جس رب نے دنیا پیدا کی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگ لوں. ہم تو ادھر ہی رہ گئے, وہ وہاں تک گئے جس کے لیے پھر اقبال نے کہا تھا 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہاں ہم تو رہ گئے, چلو جی کمزور ایمان والے اللہ ہم پہ رحم فرما, اس لیے ادھر ہی توجہ رکھنا, ادھر ہی توجہ رکھنا. ہاں ادھر ہی توجہ. میں گھڑی کی طرف بھی میری نظر ہے, میں اب سمیٹتا تھوڑا واپس قبلہ شاہ. تو آپ نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی مدینۃ الرسول, بڑی خوبصورت کتاب ہے, کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ میں گزارا اور آپ واقعات ناش کے مدینہ تھے. ہم نے لفظ عشق کا بھی جنازہ نکال دیا. میں تو کہتا ہوں نہیں, عشق صرف ایک لفظ ہے, کیفیت ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ دی قسم عشق دا کو وجود اللہ, اس نے چیخ چیخ کے کہنا تھا تم جھوٹے, تم جھوٹے. ابو بکر سچے تھے, علی سچا تھا, حسین سچا تھا. ہم نے تو جنازہ نکال دیا عشق کا. ہماری جانے والا عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق تے آتش دونوں برابر, عشق تے آتش دونوں برابر. ہاں آ گئے جی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز, اس میں لکھا ہوا ہے رات کا وقت تھا, حضرت رابعہ کے گھر سے شور بلند ہوا, ہائے پیاس, ہائے پیاس. لوگوں نے سمجھا شاید وہ رضاعت ہے, گھر سے پانی ختم ہو گئے, رات کو پانی کنویں پہ نہیں لے جانا چاہتی لینے کے لیے, اس لیے پکار رہی ہیں ہائے پیاس, ہائے پیاس. لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے. سب نے برتن بھرے واپس آ رہے تھے. راستے میں بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے, آپ نے روک لیا. فرمایا کتنے چلے؟ سب نے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس, ہائے پیاس. شاید آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا, کافی رات ہو چکی ہے, عورت ذات ہے, باہر نکلنے سے ڈر رہی ہیں پانی لانے کی, اس لیے ہم کنویں سے پانی بھر کے لا رہے ہیں. آپ روک لیں. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے, یہ اس کی دید کی پیاس ہے, اس کی دید ہی سے بجھے گی. عشق تے آتش دونوں برابر, آگے ساڑ چھڑے گی سارا کچھ. عشق کا دعویٰ ہے جی, جہاں میں رہوں گا پھر میں کسی کو رہنے نہیں دوں گا. یہ دعویٰ ہے میاں عشق کا. وہ کہتا ہے جتنے میں رہنا اگر اتنے دوجا نہیں رہے گا کوئی, اتنے میں ہی رہوں گا. ہاں جی حضرت, یہ آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے, خوبصورت کیا گیا, بڑا معروف نام ہے یہ مجنون. ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں. یہ تو قیس تھا, قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا. یہ قیس سے مجنون کیسے ہوا یہ لکھا ہے کتاب. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تشریف لے جا رہے تھے, یہ بیٹھا تھا ریت میں اور خود پر ریت پھینک رہا تھا. اس وقت نا حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ خلافت کے حوالے سے جو مشاجرات سے آبا ہے, کچھ معاملے چل رہے تھے. آپ نے فرمایا وہ ذرا کیسے پوچھتے ہیں اس کے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے. آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا وہ کیس تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ حضرت مولا مشکل کشا کو یا حضرت امیر معاویہ کو؟ یا حضرت کرتا حضور نہ خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے نہ حضرت معاویہ کو. آپ نے فرمایا پھر خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ یا آگے صرف کرتا حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا انت مجنون, انت مجنون, تو دیوانہ ہو گیا. نہ تجھے حضرت علی یاد رہے نہ تجھے حضرت معاویہ یاد رہے, یاد رہ گئی تو لیلا یاد رہ گئی. اب شیخ کہتے ہیں اگر عشق لیلا یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو قربان جاؤں پھر عشق مصطفیٰ کے رنگ کیا ہوں گے, پھر عشق حقیقی کے رنگ کیا ہوں گے. اگر عشق لیلا بھی یہ رنگ پیدا کر سکتا, اور ہوا رنگ جی. حضور بولے شاہ نے مجاز میں ایک راز نہیں کھولا تھا. اب فرماتے سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی,
سیو نہیں مینو رانجا آخو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ پھر حضرت رابعہ حضرت آپ کے لیے لکھا ہے، آپ بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی معرفت کے موضوع پہ حضرت، سوچ شوق وصل ہجر موضوع تھا یہ گفتگو کا حضرت، ہیں جی؟ کسی شخص نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا، آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں شیطان کون ہے؟ لوگوں کی بے حیرانگی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ رابعہ ہیں، ان کو نہیں پتا شیطان کون ہے؟ ارے یا تو بچوں کی ابتدا مدرسے میں سے کرواتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر آپ کا قرآن سو لیا ہے اور آپ 2 ورقے پڑھ چکے ہیں تو تیسرا ورقہ شروع سے ہوتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ حضرت رابعہ کو نہیں پتا شیطان کون ہے؟ وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ سیو نہیں مینو رانجا آخو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رکھیا ہوئی، ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو، کہے فقیر حسین نبھانا میں نہیں سب تو ہے لیکن حضرت کیا کرے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ بڑے شعر سارے جی اقبال تھے جی، شاعر مشرق تھے جی، حکیم الامت تھے وہ سارے شعر، لیکن بھائی اقبال نے بنیاد بنا کے کوئی داڑھی نہ لوائی ہوا ہے، ہاں بس ہماری عقیدت ہے، لیکن آپ ان کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ حدیث کے آگے اقبال کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، حدیث کے آگے اقبال کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی وہ اقبال نے بھی تو نہیں رکھی تو انہیں کڑا چنگا کام کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ بالکل نہیں، آج کل کی اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے بالکل نہیں۔ اور پھر کسی بابے نے کہا بھی تھا اقبال کے مزاج ادھر کھڑے ہو کے جو بنا ہوا، اس نے کہا تھا کسی ہمارے بابے نے، اس نے کہا تھا اقبال یہ تو رکھ لی ہوندی نا یار تیرا بھی مزار ہوتا تو سورہ یاسین آس پاٹے نہ کھلوتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا بابا کھڑے ہو کے، اس نے اقبال اگر تو نے بھی یہ رکھ لی ہوتی نا تو آج تیرے مزار پہ بھی بابا صاحب اور داتا صاحب والے رکھ لیتے، سپاٹے نہ ہوتے۔ یہ کوئی نہ اس کو بنیاد بنا ہے، اقبال نے، اقبال کی کیا حیثیت ہے؟ نبی علیہ السلام کے حکم مبارک کیا نہیں رکھی تو کتا ہی تھی اقبال کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی آج کل یوتھ میں بات چل رہی ہے، نہیں جی اقبال نہیں، بھائی اقبال کو سند کو دلیل ہے، حجت ہے اقبال، ہماری عقیدت ہے اقبال سے، اللہ ان کے مزار پہ لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ سارے شعر بڑے سونے لکھے، سب سے سنائیے مجھے کیا کہتے ہیں اقبال۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، ہم تو ادھر ہی رہ گئے۔ اقبال دیکھو، اقبال ہاں میں نے کہا نہیں شکتی اپنی دنیا، حضرت رابعہ ادویہ کے لیے لکھا ہے۔ آپ کو ایک دن بخار آیا، بڑا شدید بخار آیا، لوگ تیمارداری کرنے آئے، سب نے وجہ پوچھی، آپ نے کوئی نہ کوئی وجہ بتائی۔ جب حضرت امام حسن آئے نا، امام حسن بصری، آپ نے آ کے پوچھا رابعہ کیوں بخار چڑھا؟ جو لوگوں کو بتائی تھی آپ کو بھی وہ بتا، آپ نے فرمایا نہیں اصل گل بتا۔ تو حضرت رابعہ کہتی میں قرآن پڑھ رہی تھی، تو قرآن پڑھتے پڑھتے نا سورہ رحمان آ گئی، جو سورہ رحمان پڑھ رہی تھی تو وہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے نا میری جو توجہ ہے وہ جنت کی نعمتوں کی طرف چلی گئی، تو پھر ذات کی طرف سے مجھے عطا ہوا رابعہ یہ کیا کرتی ہے، ہمیں چھوڑ کے ہمارے مکان سے دل لگا رہی ہے، یہ عشق کی اپنی دنیا، ہم نے تو جنازہ نکالا عشق کا۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں ساری جنت پہ گفتگو کرنے سے رہا کیونکہ میری گھڑی پہ نظر ہے، صرف 10 منٹ بعد ہمیں پورا گھنٹہ ہو جانا گفتگو شروع ہوئی، میری گھڑی پہ نظر ہے، میں کو آپ کا امتحان نہیں دوں گا، صبح اپنی مزدوری کرنی ہے، کام پہ جانا ہے، باتیں جتنی کرنی یہ بھی بہت نظر تھی آپ کی۔ میں صرف ایک حدیث جنت کی ایک نعمت، حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، لیکن پتہ نہیں ملتان ہے میں ایت کی حور کتوں لگ رہی ہے، وہ تو اتنے جا کے لبنی
اب دیکھیں نا یہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں مجبوراً بول، لیکن جب میں ملتان کا نام لیتا ہوں تو میرا خود بھی دل جلتا ہے، ملتان میں دیکھو بیٹھا کون کون ہے، لیکن مجبوری ہے ہماری۔ وہاں اقبال گومن کا کلپ چل رہا ہے ہمارے خلاف، اور اس وقت ٹاپ پہ وہ کلپ جا رہا ہے۔ اسے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، اس دفعہ بدعت نہیں یہ بچہ دیتی ہے۔ ہماری مجبوری ہے بولنا، نہیں بولیں گے تو مسلک پہ حرف آئے گا، مسلک پہ انگلی اٹھے گی۔ لیکن جب ملتان کا نام لیتا ہوں میرے بھی دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ وہ تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بیٹھے ہوئے، وہاں حضرت شاہ رکن اعظم بیٹھے ہوئے، ملتان کہہ کے میرے دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ کیا کریں یار، وہ کرنے والے کام کرو، تمہیں زیادہ عشق ہو گیا وہ آج تک حضرت جو اکابرین کو نہیں سوچا، تم پتہ نہیں کیا کرنے لگے۔ ارے وہ عورت جس کو مسجد میں جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں پڑھے چھپ کے پڑھے، جتنا چھپ کے پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تم اس کو لا کے 12 ربیع کے جلوس میں بٹھا رہے اور بعد میں پھر اس حور نے گانے بھی سنائے۔ تمہارا تو کچھ نہیں گیا، میرا تو کچھ نہیں گیا، نقصان مسلک کا ہوا حضرت۔ انگلی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی پہ اٹھی حضرت، انگلی ہمارے اسلاف پہ اٹھی، باتیں ہمارے بڑوں کو ہوئی، نہ تمہارا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا۔ بتاؤ کہاں فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا کہ اس طرح کرنا؟ کس تمہارے بزرگ نے کہا تھا یہ کرنے کو تمہیں؟ ارے عورت جس کا مطلب ہی پردہ ہے، کرنے والی باتیں کرو۔ ٹاپ پہ ہماری یوتھ پریشان ہے اس وقت بڑی زیادہ، کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ ہمارے محبوب مسجد والے محبوب تھے، مسجد میں آؤ۔ ہمارے محبوب نماز والے محبوب تھے، اس دن نوافل پڑھو، شکریہ ادا کرو اللہ کی ذات، کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ بلکہ ہمارا تو الٹا کام چل رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب حضور نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت ہے، سارا پنڈ، سارا سیالکوٹ، سارا لاہور، سارا فیصل آباد، سارا ملتان مسجد میں آ جائے، اور جب وہ وقت آئے، جب وہ مبارک ساتھ آئے، ہم سارے کھڑے ہو کے عرض کریں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ساری رات بازاروں میں گھومتے ہو، جب حضور کی ولادت کا وقت آتا تب سو جاتے ہیں ہم سارے جا کے۔ بدلو اپنا انداز، یار ٹرینڈ بدلو تھوڑا سا اپنا، اٹھ جاؤ سارے اس دن صبح 3 بجے، سارے مسجد میں آؤ، شکرانے کے نفل ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں محمدی بنایا۔ یہ نہیں طریقہ مسلک کا نقصان۔ وہ کسی اور خبیث نے کیا کام کیا؟ اس نے شیطان نچوایا، وہ کالے کپڑے پہنا کے نا جی شیطان خوشی، وہ جو شعر ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، ایسی کوئی حرکت نہ کرو، کوئی حرکت ایسی نہیں۔ تو بزرگوں کا طریقہ ہے اس پہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس پہ۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، چھوٹی سی والا لائٹ ہے، آپ حضرت تسلسل سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھوٹی سی لائٹ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اور اقبال صرف ایک حور نہیں چھٹی، بلکہ اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے۔ جی آئے ہم بھی انہیں چاہتے، لیکن دکھ یہ ہے ان کو چھوڑ کے ہمیں سب کچھ چاہتا ہے۔ آئے ہم بھی انہیں کو چاہتے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، آئے ہم بھی انہیں چاہتے، لیکن سب کو چاہا ہے نہیں، وقت ہے، وقت ہے۔ اور میں یہ ایسا خوبصورت راستہ ہے، اللہ کی قسم ہے، اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں وہ مزہ ہے جو عمران خان کی کرسی میں بھی نہیں ہے۔ اتنا مزیدار راستہ ہے، چل کے تو دیکھو، وہ دل جوئیاں کرے گا تمہاری، وہ دل جوئیاں کرے گا۔
حضرت سلطان ابراہیم بن ادم جنہوں نے عشق کیا ہے، جو عاشق تھے واقعہ، کوئی میری طرح باتیں تو نہیں کی، آپ نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں، بلخ کی بادشاہ لگ گئی ہوئی تھی اندر چھوٹی چھوٹی، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ حضرت جی پھر وہ خود دل کرتا ہے، وہ لکھے آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے تو کوئی گزرا پاس، حضرت اٹھ بیٹھے، جو مزاج ہوتا ہے نا بادشاہوں کا بڑا نفیس ہوتا ہے، حضرت اٹھ بیٹھے، آپ نے باہر کھڑے چوکیدار کو بلایا، آپ نے فرمایا کون گزر کے گئے؟ حضرت حضور ننگی تلواریں نہیں کھڑے ہیں، گزری کوئی نہیں سکتا، فرمایا نہیں گزرا ہے، نہیں حضور کوئی نہیں گزرا، وہ واپس گئے، چھت پہ آہٹ محسوس ہوئی کسی کے بھاگنے کی، بڑے حیران، وہ کہہ رہے ہیں گزرا کوئی نہیں، بہرحال آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے، وہ جو گزرا تھا نا وہ اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا، وہ پھر واپس آیا، حضرت بھی الرٹ تھے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا بھائی کدھر ہے؟ وہ آگے سے کرتا ہے حضور میرا اونٹ کھو گیا ہے، چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا، آپ نے فرمایا تیری ماتھے نہیں ماری گئی، کبھی چھت پہ بھی اونٹ لگے، وہ چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کا عقیدہ نہیں، وہ آگے سے کرتا ہے حضور پھر تسی بھی دسو جے چھت تے اونٹ نہیں لبا تے پلنگ تے کدی رب لبا ہے؟ جے چھت تے اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تے پھر اے دسو چھت تے رب لبنا کتھے دی دانائی ہے؟ پھر وہ ایسی چوٹ لگا کے گیا کہ پھر چھوڑا حضرت ابراہیم بن ادم نے سارا کچھ، پھر دل جوئیاں ہوتی ہیں، ابراہیم بن ادم خود فرماتے ہیں، فرماتے ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو ہیں، ایک یا ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک کچھ لکھوا رہا ہے، دوسرا لکھ رہا ہے، فرماتے میں گیا جا کے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام، فرماتے میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے، فرماتے میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو اس کو رجسٹر میں اور تم کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ان کو اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اور یہ لکھ رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم فرماتے میں نے کہا بھائی میں بھی تو اسی راہ کا مسافر ہوں، میں بھی تو اسے راضی کرنے نکلا، تو فرماتے میں نے پوچھا ذرا دیکھو نا اس رجسٹر میں میرا نام بھی ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں انہوں نے ایک دو اور آپ ادھر ادھر الٹے پلٹے اور کہنے لگے ابراہیم آپ کا نام تو اس رجسٹر میں کوئی نہیں، آپ فرماتے آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان ہوں، فرماتے اور محنت شروع کی، جہاں 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دی، جہاں ایک قرآن دن میں تلاوت کرتا تھا 2 کر دی، ایک دن کو ایک رات کو، فرماتے کچھ عرصہ گزرا تھا پھر خواب دیکھا، پھر 2 ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے، فرماتا میں پھر گیا السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، فرماتا میں نے پوچھا بھائی تم کیا لکھوا رہے ہو، یہ کیا لکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں فرشتے ہیں، فرماتا میں نے پوچھا کیا لکھوا رہے ہو، یہ کیا لکھ؟ اس دن وہ فرشتے کہتے ہیں میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ اس دن کون تھے؟ جنہوں نے راضی کر لیے، آج کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہے۔ فرماتے ہیں میں چپ رہا، میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، تیرا نام کہاں سے آ گیا اس رجسٹر میں؟ فرماتے ہیں میں خاموش رہا، وہ فرشتے خود پوچھتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کیسے آ گیا؟ تو فرماتے اس فرشتے نے مجھے کہا ابراہیم آپ کو مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام آپ ہی کا لکھا ہوا ہے۔ میں علماء کو سبق سنا رہا ہوں، کیا تو بات ہے، میں علماء کو سبق سنا رہا ہوں، آپ سے مخاطب، اب بھی میں آپ کی خدمت میں، میری عمر 38 سال پوری ہو گئی ہے، 37 سال پوری ہو گئی ہے، 38 نہیں ہوئی، میں خود سے سوال کروں گا، آپ نے بھی اپنے آپ سے کرنا، جتنی جتنی آپ کی عمر ہے، آؤ ذرا ایک سوال کرتے ہیں، اتنے نام لیے ہیں اللہ ان کے تو خیر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، علماء سے مشائخ سے سوال نہیں، آپ سے خود سے، میں اپنا آپ بھی اپنا کریں۔ بھائی سلیمان، مولوی سلیمان 38 سال تیری عمر ہو گئی، 10 سال پہلا 38 سال نے کبھی تینوں خیال نہیں آیا ہے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ پھر میں سوال دہرانے لگا، آپ نے اپنی اپنی عمر کا حساب لگانا اور خود سے پوچھیں، مولوی سلیمان ہے تیری عمر 38 سال ہو گئی، 10 سال 38 سال کبھی خیال بھی تینوں آیا
کہ اللہ راضی ہے؟ دسو جی ذرا، دسو جی ذرا، اللہ راضی انہوں کرنا ہے، راضی انہوں کرنا ہے، انہوں کیتا، انہوں کیتا، انہوں کیتا، انہوں بھی کیتا، انہوں بھی کیتا، نہیں کیتا تو انہوں نہیں کیتا۔ وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، اے پاک لوگ ساڑھے کو لے آؤ کچھ سکھ لئے، آؤ کچھ لے لئے، انکل بڑا کچھ آؤ لے لئے کچھ اور اپنی زندگی کا مقصد پہچان سکھو دے۔ وقت جا رہا ہے، اور جہاں سے میں آیا تھا وہاں ہی کھڑا ہوں، منظور احمد شاہ مدینہ الرسول آپ نے لکھی ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے بڑی خوبصورت بات۔ آپ فرماتے ہیں وہ آپ کے مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب، ان کے والے سے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حج کرنے گئے، تو جب حج کر لیا نا تو مدینہ پاک آ گئی تھی، تو مدینہ پاک نا وہ کہتے ہیں جس کمرے میں ہم ٹھہرے تھے نا ہمارے ساتھ پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی، کہتے ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اندر ایک بلی آ گئی، کہتے ہیں ہماری خوشی کی انتہا کوئی نہیں تھی۔ بلی، نبی علیہ السلام کے شہر پاک کی بلی، ہمارے بڑوں نے تو کانٹوں سے بھی پیار کیا تھا، مبارک رہے اندلیب وہ تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے، وہ تو پھر بلی تھی۔ کہتے ہیں ہماری خوشی کی کوئی انتہا، کہتے اس وقت تو سمجھ کچھ نہ آیا، جو روٹی ہم کھا رہے تھے نا کہ نوالا تھوڑا بلی کو پیش کر دیا، بلی کی بھی شفقت اس نے قبول کر دیا۔ کہتے ہیں اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی۔ کہتے ہیں محبت اتنی بڑھ گئی کہ وہ سیاسی شخصیت تھی نا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جا تو یہ بلی پاکستان لے کے جانا۔ سیاسی شخصیت تھے، اجازت لی سعودی حکومت سے، مل پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی، ہو گئی، ایک عالی شان سا نرم و نازک پنجرا بنوایا، بن گیا۔ اب اس میں لکھا ہے حضرت نے کہ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے، جب رات کو سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی، اندر بھی کھل گئی ہے، اور دیکھتے کیا ہیں ہاتھ باندھے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے، اور جو حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، حاجی تو جس طرح خیریت نہ لایا سے اللہ تینوں لے بھی جائے، بس ایک کام کری ساڑی بلی نہ لائے گی، ساڑی بلی کیا ہے جی، ساڑی بلی، وہ تو بلی نہیں ساڑی بلی کہتے ہیں، کسی تے آئی ساڑے جو کہتے اب آگے سے وہ سیاسی شخصیت جو تھی وہ عرض کیا کرتی ہیں، وہ عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ آگے سے پھر حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے محبوب علیہ السلام مدد فرمائے نہیں تو مدینہ چھوٹ جائے گا۔ حضرت جی بلیاں روئیں، وہ بلیوں کی بھی سنتے ہیں، تیری نہیں سنیں گے؟ بلیاں روئیں، وہ بلیوں کی بھی سنیں، وہ ان کی بھی داد رسی کریں، وہ ان کی بھی مشکل کشائی کریں، تیری نہیں سنیں گے؟ یہ تو بتا تو رویا کب ہے، یہ تو بتا تو رویا کب ہے؟ تو نے کب حضور نبی علیہ السلام کو اپنا دکھ سنایا؟ تو سود کے راستے پہ چل پڑا، تو نے تو ملاوٹ شروع کر دی، تو نے تو کم تولنا شروع کر دیا، تو نے تو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ نہ دے، مانگ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم، کھلا بس ہم نے کمی درود پاک پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، 5 وقت کی نماز، اپنا اخلاق اچھا کرو، اور جیسے حضرت فرما رہے تھے وہی سنیوں اپنے اداریاں نہ بڑا پیار کرو، اپنے اداریاں نہ بڑا پیار، اپنے علماء سے بڑا پیار کرو۔ اب میں تو خیر جان جاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے؟ بڑا ظلم کیا بے سنیوں نے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جو بندہ ہمیں 4 جمعے پڑھائے، 5 نمازیں پڑھائے، وضو کے فرض بتائے، نماز کے فرض بتائے، تیمم کا طریقہ بتائے، ٹھیک ہے جی، جو ہمارے شرعی مسائل ہیں ہمیں وہ بتائے، ہمیں ناظرہ قرآن پڑھائے،
تو اس کو مہینے بعد بھلا کیا دیتے ہو؟ بولو یار، پتا تھا سارے کنا؟ چلو جی 10-5 بچ رہنا ہے، اس کو کہ جا بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جو پورا مہینہ 4 جمعے پڑھائے، دین سکھائے، عیدیں پڑھائے، تراویحاں پڑھائے، فجر پڑھائے، قرآن پڑھائے، النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائے، اس کو مہینے بعد کتنا؟ جڑا 1 گھنٹہ صرف نہ سنا کنا؟ بولو نا یار، یہ پھر کی ہونا؟ یہ پھر کی ہو رہا بھائی؟ کو بتاؤ تو صحیح نا، یہ کیسا پیمانہ ہے؟ یہ ایسے کیوں ہے؟ جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں ماشاءاللہ دستار بندی، آپ کو پتہ ہے نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے، اس نے مجھے دیکھا۔ وہ جن کو دیکھنا حضور کو دیکھنا ہو، ان کو مہینے بعد 5000۔ نعت خان صاحب کی داڑھی بھی کوئی نہیں، وہ کسی مسجد میں خطیب بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرض بتانا تو دور بات، اگر آپ ان سے صرف یہ کہیں کہ فرض کی تعریف کر دے، فقہ میں فرض کہتے کس کو ہیں، فرض میں واجب میں کیا فرق ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کو 1 گھنٹے کا 40,000، وہ جو پورا ماہ تمہیں نمازیں پڑھائے، اذانیں دے، قرآن پڑھائے، حضور کی حدیث سنائے تمہیں، اس کو مہینے بعد کتنا؟ یہ پھر لگی دسو پتہ ہے اس سے کیا ہو؟ اس سے تمہاری مسجدیں غیر آباد ہو گئی، تمہارے مدرسے غیر آباد ہو گئے، سارے مدرسوں کا سارا پیسہ وہ کھا گئے۔ اور نعت بھی کوئی نہیں تھی، میں لڈی پاواں، میں سرخی لاواں، میں دوپٹہ لے آواں، میں نیل پالش لاواں، نعت بھی تو کو سنائے گا؟ مجھے بتاؤ کون پڑھ رہے؟ نعت بھی یہی ہے، وہ نعتیں بتاؤ جی کتنی دیر ہو گئی ہے حضور پیر میرے علی شاہ صاحب کا یہ کلام سنے ہوئے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لون وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑ؟ بتاؤ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ بتاؤ جی کتنے گیا کلام؟ کلام ہی ہے میں سرخی پاواں لاواں، میں لڈی پاواں، میں ہلے آواں، میں دوپٹہ لاواں۔ یاد سنی کو خدا دا کوشش ہو یار، کیوں حضور کے دین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ کیوں حضور کے دین کے ساتھ یہ کرنے نکلے؟ اپنے مدرسوں سے پیار کر لیا۔ اس وقت آپ کا مدرسہ اور آپ کی یونیورسٹی میں کم از کم 50 سال کا فرق ہے۔ آپ کا مدرسہ یونیورسٹی سے 50 سال پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا ہمارا مدرسہ یونیورسٹی سے 50 سال آگے ہوتا۔ یونیورسٹی والے ہمارے مدرسوں کو دیکھنے آتے ہیں، جس طرح ادھر اہل سنت ہے، جس طرح ادھر حضور سے محبت ہے، ہوتا یہ یونیورسٹیوں والے ہمارے مدرسے دیکھنے آتے۔ بتاؤ بھائی کیسے ہیں تمہارے؟ لیکن کیا یونیورسٹی کہاں کھڑی ہے، مدرسہ کہاں؟ وجہ آپ کے سامنے، اس لیے بدلو خود کو۔ اور بھائی سنیو، ہم نے رج کے علماء کی بے قدری کی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ زمانے لگتے ہیں عالم بنتے ہوئے، یہ ماشاءاللہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مفتیان کرام بیٹھے ہیں، میرا عذر ہے جی مجھے نہیں اسماء مبارکہ آتے، تمہیں ایک نام ہے، تمہیں کیا پتا؟ زمانے لگے ہیں یہ بنتے ہوئے، زمانے لگے ہیں یہ بنتے ہوئے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ شرح قائد نسبی لکھا ہے کہ آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز تھے، روز بالکل بادشاہ کے ساتھ آپ کی کرسی لگائی جاتی تھی، آپ روزانہ آ کے اس پہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ لکھا ہے بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ آ گیا، بادشاہ کے محل کے کنگرے گرنے لگ پڑے۔ اب بھائی اپنی جان بچانی چاہیے، لیکن کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھا اس لیے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر فلانا، وزیر فلانا، وزیر فلانا، وزیر فلانا، کوئی نہیں اٹھ رہا کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا۔ لیکن حضرت اٹھے اور آپ تشریف لے گئے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں نہیں اٹھیا، مولوی اٹھ پیا۔ وہ پیچھے سے آپ کو پکار کے کہتا ہے او مولوی، کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ آپ کھڑے ہو گئے اور منہ بادشاہ کی جانب کر گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں زیادہ قیمتی ہے، اور سن بادشاہ تو نہیں اٹھتا تو نہ اٹھ، کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر جاتا ہے، اگلے دن تیری سیٹ پہ لا کے کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا۔ لیکن سعد الدین کا اٹھنا ضروری تھا، کیونکہ اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر لگنے سے سعد الدین کا انتقال ہو گیا، نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے۔ زمانے لگتے ہیں، حضرت پھر کو مفتی تیار ہوتا ہے، زمانے لگتے ہیں شیخ الحدیث بنتے ہوئے۔ تم نے تو کی بڑی بے قدری ہے،
اس لیے سنو ان کو عشق نہیں پڑے اپنی مسجدوں سے پیار. یہ حضرت جی ان کو پتہ ہے کیسے بنے, ہمیں بھی پتہ کیسے بنے. دالا کھاتا بڑا اپنے اداروں سے پیار کرو. اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو ہم کو نعت خوانی کے خلاف نہیں, لیکن جو ہے اس کو ادھر ہی رہنا چاہیے. میرے محبوب پہ سب سے پہلی بھائی اقرا آئی تھی, اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی, نون والقلم وما یسطرون. کدھر گیا علم؟ ہمارا روز محفلوں سے اللہ کی قسم اٹھ گیا علم ہماری محفلوں. نقیبوں کے والے ہم نے اپنی محفلیں کر دی جن کو اللہ کی کوکو نہیں آتی ہے, جو دل آتا کہتے پھرتے ہیں یار میں ہوں دین لگا جائے, میں ہوں دین لگا جائے, ہوں میں دین لگا جائے. کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی ہے, ساری رات کی محفل ہوتی ہے, کوئی حدیث نہیں بیان کی جاتی ہے. عجیب تماشا لگا ہوا ہے تو بیچاری عوام پھر نکل رہی ہے. اس لیے اپنے بچے بھی 2 مدرسوں اور مالی تعاون بھی کر اٹھو جی. حضور نبی علیہ السلام کا پاکستان, اور بس ایک کام کرنا, اس پہ بات ختم کروں گا. جو بھی کرنا اخلاص سے. حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, میں یہ ان کی نظر کروں گا بات. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ, آپ سے سوال ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ حضرت جی جتنی دیر اخلاص نہیں سب کٹ, اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے, ریا کو. مجھے یاد ہے میرے کوئی تھے, آج چلو بڑی ہم نے محنت کر کے نا ان کو حج پہ بھیجا ہے. بڑھاپا آ گیا تھا, صاحب استطاعت تھے, ہم نے ان کو حج پہ بھیجا. بڑی محنت کی ہم نے. حج بھی حضرت انہوں نے 12 لاکھ والا پیکج دیا, وہ جو 8-9 دن میں واپس آ جاتے ہیں. وہ واپس آ گئے, مجھے کسی نے بتایا, میں بھی گیا حضرت کو نا مبارکباد دل جوئی کرنے. اور وہ میں چلا گیا, وہ ظاہر ایک بہت بڑے ادارے کے مالک بھی تھے. انہوں جیڑا آئے نا ظاہر ہے بھی ان کی 62 سال عمر تھی, 62 سال ہو گئے لوگوں کو. ان کو میں کہتا ہوں جدی پشتی امیر تھے, 20 نکال دو حضرت جی 62 سے, پھر بھی 42 سال ہو گئے. 42 سال ہو گئے تھے جی لوگوں کو ان کو بہو جی کہتے تھے. انہوں ہویا کہ جیڑا آئے نے وہ آ کے کہے بہو جی حج دی مبارک ہو. ان بہو جی نے ہو شروع جی بول پڑا میری وجہ سے چپ سر. وہ جیڑا آئے نا آ کے کہے بہو جی حج دی مبارک ہوئے. آخر پھر بہو جی بول ہی پہ اڈی بڑی گال کٹ کے کہنے نے ہوئے وہ میں 12 لاکھ لا گیا جی بن کے ہیں تھی پھر منو بہو جی کہن دے دے. ہمارا یہ حال ہے, ہمارا یہ حال ہے. حج اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ مجھے حج کریں, محفل اس لیے نہیں کروانی لوگ کہیں میں محفل کروائی. جو پتر کرنا ان کے, پھر دیکھو رنگ لگتا ہے کہ نہیں لگتا, پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں. اخلاص. حضرت جنید سے سوال, حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ اب جناب سیدنا سری سکتی کے مرید تھے, کوئی چھوٹے شیخ نہیں, شیخ الشیوخ تھے آپ حضرت. لیکن پھر بھی آپ نے جواب دیا, آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. عرض کی حضور نائی کو اخلاص؟ عرض کی حضور ہو کیا؟ اب فرماتے ہیں فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا دوں. بال بہت زیادہ بڑھ چکے تھے. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا, آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے. پیسے تو تھے ہی نہیں, کٹواتا کہاں سے؟ کہتے ہیں برحال میں ٹرائی مارنے کے لیے نائی کی دکان پہ آ گیا. وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا, میں کھڑا ہو گیا, چلو دیکھتا تو بات کرتا. اس نے دیکھا, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. اب فرماتے میں نے کہا تیری دکان ہے اور تیری دکان تو تیرا کار چل رہا ہے, تو ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کٹنے, اور میرے کو تو پیسے ہے کوئی, چلا نے کہا رہا جو میرے اللہ واسطے کٹ دے. اب فرماتے میری یہ بات سن کے نہ نیچے آ گئے, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گئے. اس نے وہاں لے جا کے یہ نہیں کہا حضرت ایدے کلو پیسے لے نہیں, پہلے ایدے کٹنے میں تاڑے اللہ واسطے کٹنے نے بے کٹی کو باچ کٹانا جمیں سی کرنے میں. کہتے نہیں, جس سے پیسے لیے تو اس کو اٹھا دیا, مجھے بیٹا میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیا. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے, اور ساتھ کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب حضرت جنید فرماتے ہیں میں بھی تھلے بہ کے نیت کرنے ایسا, اچھا مالک جی تو کدی پیسے دیتے نا تو میں ضرور انہوں بال کٹن کا بدلا داں گا. پھر آپ فرماتے ہیں وقت آیا,
خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، ٹھیک ہے، عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے۔ فرماتے ہیں فقیری میں امیری آئی، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے، دینار ڈالے، اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام، اور فرماتے ہیں میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے کر دی، میں نے کہا لے پھر بال کٹن کا بدلا۔ اور فرماتے اس نے اخلاص سکھایا، کہتا کیا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں نائی اگو کہندا ہے جنید جڑا کام اللہ لئی کریے نا پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں منگیدا ہے۔ اج اخلاص ہے، اج اخلاص ہے۔ حضرت جی سارے شاہ صاحب نے پیراں تے ہاتھ رکھ کے انہاں کو برکتاں لے کے آخری گل حضرت جی تھوڑا کر رہی کریو دے تھوڑا کر رہی کریو خود دکھاوے دی بچی تھوڑا کر رہی، تھوڑا کر لیا کریو دے لیے، پھر کرم ہوئے گا، پھر کرم ہوئے گا۔ علامہ